ایک شعر علامہ اقبال کے سامنے ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے. کشت معنی کھیتی. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. التمش غازی عزیز ہوں گے. غالباً جب ہم وہ عارف صاحب کے اسکول میں میرا ڈیرا تھا اور سمستی پور میں پڑھاتا تھا، ان کے والد محترم سمستی پور کے ہائی اسکول میں تھے. ملاقات ہوا کرتی تھی. یہ میرے بچے بھی اسی اسکول میں تھے، بچیاں بھی تھیں. مستقبل کو کس نے دیکھا ہے؟ ایک خواب ہے، اس کی کوشش ہے، اور سامنے لمبی مسافت ہے. پھر ہمارے ڈاکٹر صاحب اور ان کے بڑے بھائی مرحوم اور چھوٹے بھائی ان کے والد محترم، ان لوگوں کے جو تعلقات ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہماری فیملی کے ساتھ، یہ ایک لمبی داستان ہے، اس کی طرف جانا بھی نہیں ہے. مجھے کہنا صرف یہ ہے آج تمام لوگوں کے سامنے کہ بہت باتیں آئی ہیں. اس میں یہ کہ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو زندگی کا ایک مشن ہے، اس کو پانے کے لیے ہم جو کچھ سوچتے ہیں اس میں کتنا کھونے کے لیے سوچتے ہیں، اس کا حساب رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. کھونا پڑتا ہے گارجین کو اپنی آسائش، اپنا آرام، اپنے بجٹ میں جو کمی کرنی پڑتی ہے، وہ خاص جو اپنی ذات پر بجٹ ہے اس کو سہنا پڑتا ہے. اور یہ سب کچھ ایک دن نہیں چلتا ہے. مجھے یاد ہے والد آخری عمر میں تھے اور میری پڑھائی ختم نہیں ہو رہی تھی. دربھنگا سمستی پور مدرسہ اسلامیہ شاہپور بہولی سے سمستی پور، سمستی پور سے دربھنگا، دربھنگا سے اور کہیں، پھر پٹنہ، پٹنہ سے دلی. پیسہ نہیں، پڑھائی چلی. کیا والد پہ بیتی ہوگی اور کس طرح ہم نے پورا کیا ہوگا، یہ لمبا قصہ ہے. لیکن ایک مشن تھا کہ پیچھے لوٹ کے نہیں جانا ہے، آگے ہی بڑھتے رہے. مدرسے میں حفظ کیا، پھر عربی پڑھی، پھر عالم فاضل کیا، اور تب کالج میں آئے پٹنہ یونیورسٹی میں، اور اللہ نے نواز دیا. اور سب کچھ پانے کے بعد یہ لگا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. ہم مبارکباد دیتے ہیں عزیزی غازی کو. اللہ ان کا جذبہ غازی ہمیشہ ملحوظ رکھے اور یہ اپنے مشن میں کامیاب ہوں. اور ساتھ ہی جناب ماسٹر صاحب کو کہ آپ نے جس عزم کے ساتھ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم دیا ہے، آپ کو مبارک ہو. اور جناب ڈاکٹر صاحب کو، یہ سب کچھ دراصل اب ہمارے لیے اور آپ کے لیے تحفہ ہے، اس قوم کے لیے تحفہ ہے، یہاں آدمی کے لیے تحفہ ہے. ہم نے جو باتیں چند کہی ہیں وہ آپ کے لیے تحفہ ہے. آپ ان کو باندھ رکھیے، لکھ لیجئے. اگر آپ چاہیے گا، آپ کا ارادہ پختہ ہے، تو جو آدمی چاہتا ہے، آپ کو یاد ہوگا، یا کبھی 1-2 سال ابھی بارش ہوئی ہے اس سال، اس بارش کے پانی میں کتنے لوگوں نے تیرنا سیکھ لیا ہے. یہاں سیلاب نہیں آتا ہے، لیکن پانی ڈوبا ہو گیا تو اس نے چند ہی دن میں تیرنا سیکھ لیا. ارے تیرنے کا نام یہاں نہیں رک جاتا تھا، اس لیے کہ یہاں پانی ہے نہیں اتنا. تو جب پانی ڈوبا ہوتا ہے تو آدمی تیرنا سیکھ جاتا ہے. آپ کو جب آپ کی ضرورت ہوگی اور ضرورت سخت ہوگی،
ضرورت واقعی ضرورت ہوگی تو اس کی تکمیل کے لیے اللہ راستہ پیدا کر دیتا ہے. پڑھنے والے گارجین سے اور پڑھنے والے لڑکوں سے یہ میری گزارش ہے کہ التمش غازی نام ہی کہ التمش اور غازی نہیں ہے، کر کے بھی دکھا دیا ہے. آپ کی مجلس میں آپ کے اس میں تشریف لائے اور آپ سے گفتگو کیا، آپ کو اپنی محنت بتائی، آپ کو اپنا رزلٹ بتایا، تو یہ سب کچھ کا ایک پیغام جاتا ہے آپ گارجین کو بھی اور بچوں کو بھی. وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں عزم اور حوصلے کے ساتھ کسی کام کو کرتے ہیں اور اس کی تھیوری اور اس کا پریکٹیکل جنہوں نے بتایا کہ کیا کرنا چاہیے، تو یہ چیز ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور اس جگہ کے لیے، اور ہم خاص طور سے ان کارکنان کو اور ان لوگوں کو، ممبران کو اور اساتذہ کو بھی مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے اس مجلس کے قیام کے عمل کے لیے تگ و دو کیا اور یہ جھار فانوس اور اتنا بڑا انتظام کیا. اس میں ان کی حکمت عملی تو ہے ہی، ساتھ ساتھ ان کا اخلاص اور ان کی جو محبت ہے تعلیم کے سلسلے میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کی مجلسیں محلے محلے ہو، وارڈ میں ہو، اور اس کے لیے جو آپ جس طرح کے ذرائع پیدا کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اور ایک گروپ بنائیے، لڑکوں کا بھی، پڑھنے والوں کا بھی، گارجین کا بھی، اور اس پر کام کیا جائے. یہ کام ایک دن کا نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ اس کام کا چلنا چاہیے. انہی باتوں کے ساتھ میں پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں جناب ماسٹر صاحب کو اور جناب ڈاکٹر صاحب کو، اور اس آدمی کو بھی جو اس محفل میں موجود نہیں ہے، جس کے لیے میرے آنکھ میں آنسو آتے ہیں. مرحوم کے لیے دعائے مغفرت. بڑا بہادر شخص تھا، پورے جسم میں کلیجہ تھا اس کے. پٹنہ میں میں پڑھتا تھا تو بیشتر ہفتے میں 2 دن 1 دن وہیں جا کے اٹھتا تھا وہ. تو اس کے لیے میری دعائیں ہیں. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور خاص طور سے غازی صاحب، ایک میرا اپنا شعر تھا لیکن کہنا نہیں ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ منزل تو سامنے ہے، سب دیکھتا ہے اپنی منزل کو، پہنچنا دشوار ہے. دکھائی دیتا ہے، گھر دکھائی دیتا ہے، لیکن راستے میں جو کھائی ہے، جو گڈھے ہیں، اس کو پار کرنا، اس کے لیے حکمت عملی تیار کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ گڈھے اور کھائی زیادہ ہو گئی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو نکلنے کے لیے ہمیں کچھ پروگرام بنانا ہوگا. اور وہ پروگرام بتایا ہے ابھی غازی صاحب نے کہ اس کا کیا میتھڈ ہے، کیا اس کے لیول کیا ہیں، کتنی دور پر کہاں ٹھہرنا ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے ہم تمام لوگوں نے فائدہ اٹھایا، گارجین بھی اور طلبہ حضرات نے بھی. انہی بات تو اور آپ تمام حضرات کو مبارکباد اس بات کی کہ آپ نے اتنا بڑا پروگرام کیا اور اس سے ہم لوگوں نے فائدہ اٹھایا. تو انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور اگر اجازت ہو تو یہ بھی